کہ کمالی ایک نیگیٹو رول ہے. شروع میں اعتراض کرنے کے بعد لوگوں نے مجھے اپنا لیا. جب میں اسلام آباد گیا تو سارا سننے کے بعد مجھے پریزاد کا رول، اس کا کمالی کا رول پسند نہیں آیا تھا. پریزاد کے ایک رول کو انکار کر چکا تھا. اور میں آپ کے چینل پہ اعتراف کرتا ہوں ہاشم بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور آپ نے صحیح کہا تھا کہ افتخار رفیع اور بھی ڈراماز اس وقت چل رہے ہوں گے، لیکن اس ڈرامے کے ہٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ کنواں ہے جس کو کھود کر پریزاد نے پانی نہیں پیا. پاکستانی سیاست میں پریزاد کون ہے؟ بہت برا انجام ہوا سر. میری اس سے شادی ہو گئی اور آج وہ میرے 5 بچوں کی ماں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں معین زبیر آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین زبیر. ہمارے ساتھ اس وقت افتخار احمد ایفی صاحب موجود ہیں. 20 جولائی 2021 کو ایک ڈرامہ سیریل آن ایئر ہوتا ہے جس کا نام ہے پریزاد. اس کے بعد پریزاد ڈرامے نے ہر کیریکٹر کو جو ہے وہ مقبول کیا، کیونکہ ان لوگوں نے اداکاری ہی ایسی کی کہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ گھر کر گئے. افتخار احمد ایفی صاحب سے کچھ باتیں آج کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے، اور جانیں گے کہ جب وہ پریزاد ڈرامہ انہوں نے شوٹ نہیں کیا تھا، جب آن ایئر نہیں ہوا تھا، تو ان کی زندگی پہلے کیسی تھی اور پریزاد آن ایئر ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئی ہیں. تو آئیے افتخار احمد ایفی صاحب سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ میں آپ کو اس ڈرامے سے پہلے بھی مختلف تقریبات میں دیکھتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یہ پریزاد ڈرامہ آن ایئر ہونے کے بعد؟ کوئی مقبولیت؟ ایک تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید مقبول کیا ہے، تو لوگوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-3 طرح کی شہرتیں کمالی سے پہلے، پریزاد سے پہلے عطا کر رکھی ہیں، اور وہ ایک تو ہے شاعری. بالکل. ابھی رمضان میں آپ نے دیکھا ہر سٹیٹس کا حصہ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو بڑا وائرل ہوا تھا وہ سوشل میڈیا. وائرل ابھی تک وہ چل رہا ہے. پھر 1-2 سال پہلے وائرل ہوئی تھی میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، شاعری کے حوالے سے یہ ہو گیا. پھر میں جو ویلاگس کرتا ہوں اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرتا، میں اس میں کوئی ڈپریشن کی بات نہیں کرتا، انزائٹی نہیں ہوتی آپ کو. ہلکے پھلکے انسانی موضوعات، انسانوں سے جڑے ہوئے ان کے پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس کے حوالے سے ایک بڑی عزت و تکریم لوگ کرتے ہیں. پھر گلو بادشاہ اور انکار کا گلو بادشاہ، اور پھر یہ جو بابا رانجھا دل نا امید تو نہیں. تو یہ شہرت الحمدللہ، کیونکہ مجھے 27 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، تو اتنا فرق پڑا کہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ کمالی ایک نیگیٹو رول ہے. بالکل. شروع میں اعتراض کرنے کے بعد لوگوں نے مجھے اپنا لیا اور اعتراض چھوڑ دیا. کمالی کے نیگیٹو کردار کو اپنانے کے پیچھے میرے وہ ویلاگز شامل ہیں جو میں پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں، جس سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے شہرت تھی تو اگر 5واں بندہ پہچانتا تھا یا 6ٹھا بندہ سیلفی بناتا تھا، تو اب ہر دوسرا بندہ پہچان کے سیلفی بنواتا ہے. نو ڈاؤٹ کمالی نے کمال کر دیا. اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کمالی نے تو کمال کر دیا، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کا رویہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور ابھی بھی ہے، میں خود بھی امپریس ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت سے نوازا اور اس کے باوجود آپ مزید ڈاؤن ٹو ارتھ. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں چوسے کا درخت پہ اگا ہوا پھل ہوں، اور چوسا میٹھا ہی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم سارے چونسے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہم سارے میٹھے ہیں. لیکن ایک بڑا افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چونسے کو 15 دن پہلے بھی توڑ لیں نا پکنے سے، سر وہ کھٹا ہوتا ہے. اچھا. تو ہمیشہ جس طرح چونسے کو آپ پکنے کا، فل پکنے کا موقع دیتے ہیں، اسی طرح اپنے ارد گرد کے انسانوں کو جب ہم تھوڑا سا غصہ کرنے کا، تھوڑی سی غلطی کرنے کا، تھوڑا سا ناراض ہونے کا وقت دے دیں، تو ایک وقت ضرور آئے گا ان کی زندگی میں، ان کے سوچ کا سفر یا عمر کا سفر وہاں پہنچ جائے گا کہ وہ پازیٹیو ہو جائیں گے، مثبت ہو جائیں گے، میٹھے ہو جائیں گے چوسے کی طرح. اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا، آپ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے جو ویلاگز ہم سنتے ہیں، اس میں ایسا نظر آتا ہے، اور آپ نے جو لوکیشن کا انتخاب کیا اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو نیچر بیوٹی ہے یا نیچر سے، کلچر سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ابھی آپ کا گیٹ اپ دیکھیں تو وہ کچھ اختلاف کرتا ہے آپ کی اس چیزوں سے. تو یہ بتائیں کہ گیٹ اپ آپ کا تھوڑا انگلش اور جڑے آپ کلچر سے ہیں بہت زیادہ. اس کی دیکھیں، ایک تو بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. میں آپ کو شلوار قمیض میں بھی نظر آتا ہوں
میں آپ کو کئی دفعہ میں لاچا کرتا پہن کے پھر رہا ہوتا ہوں، میں جینز بھی پہنتا ہوں، میں سوٹ بھی پہنتا ہوں، میں یہ ہیٹ اور چسٹر یہ سب چیزیں دراصل میں جینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے دعویٰ تو نہیں ہے لیکن کہیں شائبہ ہے دماغ میں کہ یار مجھے جینا آ گیا ہے، اور اس جینے میں ہر وہ کام یا وہ اس خواہش کی تکمیل ضرور کروں گا جو معاشرے میں قدغن نہ لگے، جس پہ جو مثبت ہو، منفی نہ ہو، جس سے معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. ہر میں وہ کام کروں گا جس کو میرا اخلاق، ہمارے ملک کے قوانین، اخلاقیات اور میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے. تو جب سردی آتی ہے تو آج سے نہیں ہے، شاید کسی کا خیال ہو کہ جی کمالی کے بعد ایفی صاحب، نہیں، آپ میری 10-12 سال کی فیس بک بھی دیکھیں گے نا، سردیوں کے اندر میں ہیٹ پہنتا ہوں، چسٹر پہنتا ہوں، جاگر پہنتا ہوں اور پیدل گھوم رہا ہوتا ہوں. گاڑی میں کہیں پارک کر دیتا ہوں تو میں لاہور کی سڑکوں پہ پیدل گھومتا ہوں، تھڑوں پہ بیٹھتا ہوں، چائے پیتا ہوں، لکشمی چوک جاتا ہوں، نارکلی جاتا ہوں، ٹکیاں والے سے ٹکیاں بنوا کے چٹائی پہ بیٹھ کے زمین پہ کھاتا ہوں. جڑا میں وہیں ہوں. یہ ڈریس مجھے اچھا لگتا ہے. دراصل ہمارے ایک بہت مشہور آرٹسٹ ہیں نیر اجاز بھائی اور امان اللہ مرحوم، وہ ہیٹ پہنتے تھے، چسٹر پہنتے تھے سردیوں کے اندر، تو مجھے کہیں شاید میں ان سے انسپائر ہوں، میرا خیال ہے. لیکن صاحب کی ہیٹ تو آپ بھی مشہور ہے، بیٹی پہنتی ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے رنگ موجود رہنے چاہیے انسانی زندگی میں. انسانیت اور انسان اور پیار اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نکل جانا چاہیے. اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ گفتگو کیا کرتا ہے، اس نے کیا کہہ دیا. انسانیت اور محبت اور زندگی اس سے بہت بڑی چیز ہے. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیں، ہم نے جو پری ذات کی اب تک کی سٹوری دیکھی ہے، ڈرامہ جو ان کے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ میں جو حقیقت ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ریجیکشن ہی ہمیشہ ملے گی، نو ارسپیکٹو کہ آپ کی نیچر کیا ہے، آپ کتنے نیک ہیں، سب چیزیں ایسوسیٹ شہرت پیسے سے ہی ہے؟ دیکھیں جی، اگر پیسہ آپ نے حلال کا کما رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور کمانا ہی حلال چاہیے، اور حلال کا پیسہ اتنا مرضی کمائے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن بابا بلے شاہ سرکار کتنے امیر تھے، حضرت داتا سرکار کتنے امیر تھے، میاں میر سرکار کتنے امیر تھے. ہم کہتے ہیں فی زمانہ پیسے کی ویلیو ہو گئی، نہیں، اس کی ویلیو شروع سے ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے آج اللہ نے اتارا ہے، آج کے لوگوں کے لیے اتارا ہے. اچھا، 1400 سال پہلے جب اللہ قرآن نازل فرماتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی پرابلم یہی تھی، پیسہ، دولت، شہرت. نیگیٹو اور پازیٹیو ایلیمنٹ ہمیشہ رہے گا. جہاں رحمانیت ہے وہاں شیطانیت بھی ہوگی، اور یہ دونوں ایلیمنٹ میرے اندر ہیں. میں نے اپنے اوپر کس کو طاری کیا دیکھنا یہ ہے. تو مجھے دیکھیں، آپ بات کریں آدھے خالی گلاس کی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل، کہ لوگ پیسے کی عزت کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں آدھے بھرے ہوئے گلاس کی. یا اللہ تیرا شکر ہے آدھا تے بھرے ہے. تو ہمارا جب اینگل بدل جاتا ہے زندگی کا، سوچ کا اینگل بدل جاتا ہے تو زندگی بھی بدل جاتی ہے. یہ کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، درخت، یہ کتنی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. الوداعی آوازیں، ابھی یہ چپ ہو جائیں گے، سو جائیں گے، پھر صبح فجر سے پہلے یہ اعلان کریں گے پرندے کہ اٹھ جاؤ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، درود شریف پڑھو اور نماز پڑھو اور اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو اچھا، کوئی اس کا ترجمہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے. ہاں، یہ تو آپ کی تشریح کا انداز ہے. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیں، جو پری ذات ڈرامہ ہے، اس کو جب آپ کے پاس آیا، کہ سٹوری آئی آپ کے پاس کہ آپ نے کمالی کا کردار ادا کرنا ہے، تو آپ نے شروع میں کیا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا کہ یہ تو ایک نیگیٹو رول ہے، شاید میرا امپریشن سوسائٹی میں بیٹھ نہ پڑے؟ رمضان میں ایک بار میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے پری ذات کے ایک رول کو انکار کر چکا تھا. جب دوبارہ کال آئی ستمبر میں تو میرے پر ایک اخلاقی دباؤ بھی تھا، اور سیدھی بات ہے پیسے بھی چاہیے تھے. ہم سب کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا، جینے کے لیے پیسہ ضروری ہے. تو میں نے ہاں کر دی. جب میں اسلام آباد گیا تو سارا سننے کے بعد مجھے پری ذات کا رول، اس کا کمالی کا رول پسند نہیں آیا تھا. لیکن ہاشم ندیم جو اس کے رائٹر ہیں، اتفاق سے وہ اس دن آئے ہوئے تھے اسلام آباد، اور انہوں نے اس رات میرا ڈنر بھی کیا تھا. ان کی محبت ہے. ہاشم بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ایفی بھائی، جو بابا رانجھا اور گلو بادشاہ کی ایکٹنگ میں جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹ میں نے دیکھا جو بچ گیا ہے نا، یہ وہ رول ہے. اچھا، مجھے اس وقت، میں اعتراف کرتا ہوں، ان کی بات ایک اضافی بات لگی تھی. جس طرح ہوتا نہیں بندہ کو بڑی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے قص سے. لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ یار ہاشم ندیم ٹھیک تھے. ہاشم ندیم کو پہلے سے پتہ تھا
حیران کن بات ہے کہ آپ بیسٹ ہیں کہ نہیں کہ یہ رول ہٹ ہو جائے گا. اچھا یہ رول میں نہیں, یہ لکھا اتنا خوبصورت گیا اور ایسی جگہ پر گند کے آیا ہے. دیکھیں وہ رائٹر تھے نا, ان کو پتا تھا یہ کہاں آئے گا. تو مجھے بڑا حیران ہے, اور میں آپ کے چینل پہ اعتراف کرتا ہوں ہاشم بھائی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اور آپ نے صحیح کہا تھا کہ افتخار رفیع تمہاری وہ صلاحیتیں, وہ ایکٹنگ جو ان کریکٹرز میں بچ گئی ہے, اس کے اندر وہ نمودار بھی ہوگی, نمایاں بھی ہوگی, اور آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. اچھا, اس کے بعد دوسرا مزیدار لطیفہ یہ ہے کہ میں سیٹ پہ گیا, پہلے دن شوٹ کرتا رہا, احمد علی اکبر سے ملا, از ویری نائس پرسن, پریزاد جو ہے. زندگی میں ایک بار میں بھی ان سے ملا تھا, بہت اچھی ملاقات رہی. تو میں حیران, پہلے دن شوٹ کر کے میں آ گیا, شہزاد کاشمیری صاحب سے ملا. جب میں رات کو آیا گیسٹ ہاؤس میں تو میرے بیٹے نے, عیسیٰ نے کہا بابا جی یہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہے. میں نے کہا اچھا, کہہ رہا ہے اس کی ایپیسوڈ دیکھیں. تو میں نے اس کی 5 ایپیسوڈ دیکھی, پہلی ملینز میں دیکھی گئی تھی, اگلے دن 5 دیکھی تو مجھے پتہ لگا ہوئے میں اتنے بڑے ہٹ ڈرامے سے آ گئے ہیں. تو یہ میں اعتراف کرتا ہوں, مجھے یہ پتا تھا کہ ہم ٹی وی پہ چلے گا, نام ہوگا, یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا نام ہوگا. اچھا سر, اس ڈرامے میں وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک تو رائٹر کی بات بتائی, پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک کریٹر, یہ وجہ کیا بنی ہے ڈرامہ ہٹ ہو گیا؟ کیا وجہ بنی؟ اور بھی ڈراماز اس وقت چل رہے ہوں گے, لیکن اس ڈرامے کے ہٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے. اچھا, ہر انسان اپنے مقررہ وقت پہ امیر ہونا چاہتا ہے. ہر انسان بغیر کام کیے امیر ہونا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے ہٹ ہونے کی. خواہشیں, حسرتیں, آرزویں, لوگ جو اپنی دلوں میں لے کر پھرتے ہیں وہ اسکرین پہ ہوتی پوری ہو رہی ہیں. اتو آیا, شاعری کر رہے ہیں, پازیٹیو گلاں کر رہے ہیں, ایک لڑکی سے معاشقہ, دوسری سے معاشقہ, تیسری سے معاشقہ, یہ کام کرتے کرتے وہ آگے آتا ہے, ایک سیٹ کے پاس چلا جاتا ہے. وہ سیٹ جو ہے وہ نیگیٹو آدمی ہے, اس کی بیوی سے جا کے مل جاتا ہے, پھر وہ سیٹ معاف کر دیتا ہے, پھر جھوٹا الزام لے لیتا ہے اپنے پہ, جھوٹ بولتا ہے اخلاقی طور پر کہ جی قتل میں نے کیا ہے. اور جب وہ سیٹ خودکشی کر لیتا ہے, سیٹ بہروز کریم, تو اس کی وہ ساری جائیداد اس کو دے جاتا ہے. اب وہ یہ کر رہا ہے کہ سیٹ کے ملے وہ مفت کے پیسے لوگوں میں بانٹ رہا ہے, لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہم سارے یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سب کی خواہش ہے, امیر ہونا کی خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے, بالکل, لیکن بھائی محنت بھی تو کرو, محنت سے امیری ہو. تو یہ وہ کنواں ہے جس کو کھود کر پریزاد نے پانی نہیں پیا, وہ کنواں تھا بہروز کریم کا, سیٹ کا, اس نے خودے کھدائے کنویں میں سے پانی خود بھی پینا شروع کر دیا, لوگوں کو بھی پلایا. اب لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار وہ کسی کو دیں, کسی کی ضرورت پوری کریں. ہماری قوم بڑی جنرس ہے. پریزاد کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, بانٹنا, بالکل, یہ سب کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, اسپتال بنوا دیتے ہیں, یہ کیا کیا بنوا دیتے ہیں. بڑے جنرس قوم ہے الحمدللہ پاکستانی. لیکن بھائی وہ پیسہ جو آپ نے بانٹنا ہے, وہ کمانے کے لیے جو پروسیس اور محنت ہے, اس سے گزرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ کسی نے فیس بک پہ لکھا تھا نا کہ ہم سارے جنت میں جانا تو چاہتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے. کرنا نہیں چاہتے. اچھا, ابھی ویسے وہ سیاسی سوال نہیں آپ سے کر رہا, ذہن میں میرے آ رہا تھا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں سوال کر دیتا ہوں, آپ جواب نہ دیجیے گا اس کا, کہ پاکستانی سیاست میں پریزاد کون ہے. اس کا جواب رہنے دیں, میں نے سوال کرنا تھا. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو پریزاد کی اینڈنگ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ہیپی اینڈنگ ہے یا پھر ایموشنل دکھ بھری اینڈنگ ہوگی؟ ڈسکلوز بے شک آپ سین نہ کیجیے گا, لیکن ہیپی اینڈنگ ہے, ایموشنل ہے, دکھ بھری ہے, کس طرح کی اینڈنگ ہوگی یہ؟ دیکھیں مجھے اس کی اینڈنگ کا نہیں پتا. کمالی کا رول جہاں تک شوٹ ہوا وہاں مجھے میرے سامنے اینڈ شوٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن بحیثیت رائٹر میں, کیونکہ خود لکھا رہی ہوں, اور میں ہاشم ندیم جیسے بڑے لکھاری کے قد سے بھی آشنا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ اس خوابوں کی دنیا سے آپ کو نکال کر کسی حقیقت کی دنیا میں ضرور لے کر جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہاشم بھائی یہ خواب ضرور توڑیے گا. پوری قوم آپ کے دکھائے ہوئے خواب کے سحر میں آ چکی ہے. بالکل. ابھی تو میں ایک جرنلسٹ ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت لاہور میں بہت بڑے الیکشن چل رہے ہیں جرنلسٹوں کے, لیکن اس کے باوجود اتنی مصروف ٹائمنگ, صبح کام کرنا, شام کو سیاست کرنا, اس کے باوجود پریزاد ڈرامے کو نہیں چھوڑ رہے وہ صحافی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یعنی کہ ایک جرنلسٹ کمیونٹی بھی بہت اپریشیٹ کر رہی ہے اس ڈرامے کو. سر لاسٹلی یہ بتائیں, اس ڈرامے میں آپ کو سین کون سا اچھا لگا؟ اور مجھے تو ایک ڈائلاگ ابھی بھی کافی زیادہ یاد ہے کہ آج سے آپ ہمارے باس ہیں. مجھے جو لگا اس کے اندر وہ تھا کہ وہ پوچھتا کمالی تم نے کبھی محبت کی ہے؟ کہتا ہاں سر, جوانی میں مجھے بڑے زوروں کا عشق ہوا تھا. کہتا پھر کیا ہوا؟
کہتا بہت برا انجام ہوا سر, میری اس سے شادی ہو گئی اور آج وہ میرے 5 بچوں کی ماں ہے. تو کہتا ہے کہ بہت مطلب اس کو کہتا ہے تم اچھے آدمی نہیں, یہ کیا کہہ رہے ہو. تو وہ کہتا ہے جانے کی مجھے لگتا ہے سر کہ جس سے محبت کی جائے اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر محبت ختم ہو جاتی ہے. نہیں جی, وہ تو میں نے رائٹر کا جملہ بولا تھا, اس کے اوپر تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. لوگ پہلے ہی مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جس سے محبت کی جائے شادی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا, میں نے لکھا ہوا جملہ بولا ہے. اچھا, لکھا ہوا جملہ. سر بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا مزہ آیا آپ سے انٹرویو کرنے کا. اور ویورز, ہم اس کا اختتام اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ چائے افتخار صاحب نے ہمارے لیے منگوائی ہے, تو چائے ہوگی ٹھنڈی, اور اب ہم چائے پیتے ہیں. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو سے متعلق کامنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا. اور جاتے جاتے پھر سے یہ کہوں گا کہ ڈرامے کو مکمل طور پر دیکھیں, اور یقیناً آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے, مجھ سمیت آپ لوگوں کو بھی اس ڈرامے کے اختتام کا انتظار ہوگا. اللہ حافظ.